بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستانیوں، پاکستان کے سیاستدانوں کا کردار کس تیزی سے تبدیل ہوتا ہے، ان چند ماہ میں یہ بات مکمل طور پہ بے نقاب ہو چکی ہے۔ ہم آپ کو یاد دلا دیتے ہیں، نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو سے شروع ہو کر آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے خلاف مسلسل باتیں کرتے رہے، اور الزام یہ تھا کہ عمران حکومت کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے۔ سلیکٹرز کا لفظ اتنا عام کر دیا گیا کہ ہر شخص اس پورے انتخابی عمل کو مشکوک سمجھنے لگا۔ عمران حکومت بار بار بیان دیتی تھی کہ ہم ایک پیج پر ہیں۔ یہ بیانات آپ نے ماضی میں بھی دیکھے، ماضی میں بھی سنے، اور اب مسلسل آ رہے تھے، خان صاحب بھی دے رہے تھے، ہم ایک پیج پر ہیں۔ جب عمران حکومت کی نااہلیاں اتنی بڑھ گئیں کہ پیج کے دوسرے پارٹنر عوامی دباؤ کی زد میں آ گئے اور انگلیاں ان پر اٹھنے لگ گئی کہ معاشی بحران ہر وقت تیز ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے، بالآخر انہیں وہ فیصلہ لینا پڑا جو ملک کے وسیع تر مفاد میں تھا۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ 3 سال بعد فارغ ہو جائیں گے، وہ بھی آ گئے، اور جو لوگ سلیکٹر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں وہ بھی آ گئے۔ خان صاحب تو پہلے ہی وہاں تھے۔ پھر ہوا کیا؟ بیساکھی ایک تھی اور دعوے دار زیادہ آ گئے۔ جب بیساکھی ہٹا لی گئی اور کہا گیا کہ اب حکومت اپنے قدموں پہ خود کھڑی ہو جائے، تو حکومت دھڑام سے گر گئی۔ پھر ایک اور یلغار ہو گئی، نیوٹرل کو نیوٹرل رہنا چاہیے، اور پھر کہا کہ نیوٹرل کیوں ہے؟ اب آپ بتائیے، سیاستدان تو کروٹیں بدلتے رہے، فوجی لیڈرشپ کیا کرتی؟ اس کا کیا قصور تھا کہ وہ کمزور سیاسی جماعتوں کو آکسیجن دے کے کھڑا کرتی رہے؟ کیا یہ اس کی ڈیوٹی ہے؟ ایک کے بعد دوسرے نالائق لیڈر کو وہ حکومت بنا کر دے، کیا یہ اس کے فرائض میں شامل ہے؟ ایسا سب کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جیسے ہی حکومت میں آ جائیں اور اپنی نااہلی کی وجہ سے گرنے لگیں، تو پھر کہتے ہیں کہ بیساکھی کی طاقت اور فراہم کر دیں۔ تو کب تک یہ پورا کا پورا نظام بیساکھیوں سے چلے گا؟ پاکستانیوں، عید قربان کا آج آخری دن تھا۔ اب قربانیوں کا جو موسم ہے، اس میں بنیادی تبدیلی لانے کا وقت آ گیا ہے۔ آج تک 98% ہر قسم کی قربانی دیتے آئے ہیں۔ 2% صنعتکار، جاگیردار، وڈیرے، انڈسٹریلسٹ، وہ تمام لوگ جن کے پاس پاکستان کی کل دولت ہے، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز، وہ 2% ہم سے تو قربانی مانگتے ہیں کہ 98% قربانی دے۔ وہ 2% کتنے بنتے ہیں آج کی آبادی کے سامنے رکھتے جائیں؟ 44 لاکھ، چلیں اس کو 50 لاکھ کہہ لیتے ہیں۔ 50 لاکھ 23 کروڑ سے مسلسل قربانی مانگتی ہے، 22 کروڑ سے کہہ لیتے ہیں ہم کہ آپ مزید قربانی دے دیں۔ تو آپ بتائیے، اب کپڑے، بچے اور اپنے آپ کو بیچنے کے علاوہ کچھ بچ گیا ہے؟ ہماری اشرافیہ یہ کہتی ہے کہ اگر پاکستان کی عوام کو مہنگائی محسوس ہو
تو وہ سڑکوں پر آ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا تھا کہ اتنے سمز بک چکی ہیں، موبائل کنیکشن جا چکے ہیں، لہذا لوگ خوشحال ہیں تو اتنے موبائل کنیکشن لے چکے ہیں۔ کوئی انہیں سمجھدار بتا دیتا کہ جنرل صاحب لوگوں نے 4 5 سمیں اس لیے رکھی ہیں کہ جہاں پیکج سب سے سستا ہو وہ اسے استعمال کر لیں، اس کا مطلب خوشحالی نہیں ہے، اس کا مطلب بدحالی ہے۔ اور آج میں آپ سے یہ عرض کروں، آپ سب نے اپنے اپنے شہروں میں دیکھا ہوگا اور بے شمار لوگوں نے اپنی ذات کا مشاہدہ کیا ہوگا، جو قربانیاں کرتے تھے اس میں آدھے پسپا ہو گئے ہیں۔ ہمیں مارکیٹوں میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں جانور فروخت ہو رہے تھے، جانوروں کی تعداد بے تحاشا تھی آخری رات بھی، لیکن خریدار نہیں تھا۔ کراچی کی منڈی صبح ہونے سے پہلے خالی ہو گئی کیونکہ خریدار نہیں تھے، بہت محدود خریدار تھے۔ یہ تقریباً پاکستان کی ساری منڈیوں میں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ روٹی ضروری ہے، بچے گی تو کھا لیں گے، پھر جو بچے گا تو قربانی کر دیں گے۔ تو قربانی کے لیے پیسے نہیں تھے، اور جانور کی خریداری ظاہر ہے وقت کے ساتھ تھوڑی مہنگی بھی ہو گئی۔ جب لوگوں کی قوت خرید کمزور پڑی تو قربانیوں کی تعداد 50% گر گئی۔ اب وقت یہ آ گیا ہے کہ پاکستان کے غیر معمولی معاشی حالات میں غیر معمولی فیصلے کیے جائیں۔ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے نا مشکل فیصلے ہیں، بھائی مشکل فیصلے ہیں تو 2% اشرافیہ کے لیے کریں نا، جو پاکستان کے وسائل پر قابض ہے۔ آپ 2% کی بجائے 22 کروڑ عوام کو رگڑ دیتے ہیں، کہیں ڈائریکٹ کہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ کون سا ایسا مرحلہ آیا کہ جب آپ لوگوں نے قربانی مانگی اور عوام نے قربانی نہ دی ہو؟ تو اب قربانی 2% کو دینی ہے، اور قربانی زبردستی لینی پڑے گی۔ جو غلطی ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنا کر، ہماری ہر حکومت، ہمارا ہر وزیر اعظم اس غلطی کو دہرا رہا ہے۔ وہ آرمی چیف کو تابع دار آرمی چیف چاہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نااہل کم سطح کا تربیت یافتہ سیاستدان جو سیاست کی تعریف پہ بھی پورا نہیں اترتا، موجودہ نظام کے تحت وزیر اعظم بن جاتا ہے؟ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ میرا حکم چلے۔ کیسے حکم چلے گا؟ ایک شخص، ایک نوجوان سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے اور پھر وہ پروسیس سے گزرتے گزرتے جنرل بنتا ہے۔ کن مراحل سے وہ گزرا؟ ان مراحل سے کیا پاکستان کے سیاستدان گزرتے ہیں؟ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کی ایسی نرسری ہے؟ بتا دیجئے، کیا نواز لیگ کی ایسی نرسری ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی ایسی نرسری ہے؟ حتیٰ کہ پی ٹی آئی میں اس قسم کی نرسری بنانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی عمران خان نے ناکام بنا دی تھی۔ تو پھر آپ کیسے یہ چاہتے ہیں کہ ایک منظم فورس کا سربراہ جو آپ کو بیساکھی فراہم کر رہا ہے آپ کے لیے تابع دار ہو جائے؟ وہ ملک کے ساتھ وفاداری تو کرتے ہیں، لیکن وہ کافی حد تک شخصی حکمرانی کو تقویت بھی دیتے ہیں، مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حد کے بعد ملک کے مفاد کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔ اب پھر یہ بحث چل رہی ہے، آرمی چیف ہمارا پسند کا لگے گا، آرمی چیف میری پسند کا لگے گا۔ عمران صاحب آپ اپنی پسند کا لانا چاہتے تھے، اب ہم اپنی پسند کا لائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنی پسند کی خواہش میں ملک کو مسلسل بحران میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک سے بڑھ کر ایک کور کمانڈر پاکستان میں موجود ہے، جنرل موجود ہیں۔ اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے؟ جب میں
سول بیوروکریسی پر ریسرچ کر رہا تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈپٹی کمشنر کا عہدہ سب سے اہم ہوتا ہے ضلع میں، طاقت کا مکمل مرکز ہوتا ہے وہ۔ ڈی سی او بننے سے پہلے 112 اختیارات ڈپٹی کمشنر کو حاصل تھے۔ تو ہم نے لکھا کہ ہر ڈی ایم جی افسر، اس وقت ڈی ایم جی گروپ تھا، یہ چاہتا ہے کہ میں ڈپٹی کمشنر لگ جاؤں، لیکن سچ یہ ہے ہر ڈی ایم جی افسر اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر لگے، کیونکہ ڈپٹی کمشنر ضلع کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے لگایا جاتا ہے، ضلع کی عوام کی بہتری کے لیے لگایا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ڈپٹی کمشنر بن کے اپنے اختیارات عوام کے لیے استعمال نہیں کر پاتے، وہ کیوں ڈپٹی کمشنر لگے؟ ہر چند کے بہت سے افسران نے ہماری رائے سے اتفاق نہیں کیا، لیکن ہمارے اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا کہ اگر یہ بات غلط ہے تو ہم کتاب کی تحریر میں سے کاٹ دیتے ہیں۔ اب یہی پوزیشن آرمی چیف کی بننے والی ہے، بلکہ بن چکی ہے، کہ پاکستان کا آرمی چیف اب ایسا ہو جو معاشی معاملات کو بھی سمجھتا ہو، جو معاشرتی معاملات کو بھی سمجھتا ہو، جو عالمی سیاست کے بازی گروں کے معاملات کو بھی سمجھتا ہو، اور جو یہ بھی سمجھتا ہو کہ ملک کو بحران سے نکالنے میں سیاستدانوں کی کون سی کھیپ چاہیے، کیونکہ کرپٹ لوگوں کے سر پہ ملک نہیں چل سکتا۔ آپ آکسیجن دے رہے ہیں اس سسٹم کو بچانے کے لیے، ہمیں پتہ ہے یہ آکسیجن ہے جو آپ نے شہباز حکومت کو دیا ہوا ہے، جو سندھ کی حکومت کو دیا ہوا ہے، جو دیگر حکومتوں کو دیا ہوا ہے، یہ آکسیجن پہ کب تک چلیں گی؟ ہمیں نئی نرسری لگانی ہوگی، وہ اس لیے کہ جب تک پاکستان میں اصول پسند اہل سیاستدان حکومت میں نہیں آئیں گے، آپ بحران سے نہیں نکل سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کرپشن ان کی رگوں میں رچ بس گئی ہے۔ جب کرپشن اس قدر پھیل چکی ہو تو یہ چاہیں بھی تو اپنی فطرت کے خلاف کیسے جائیں گے؟ اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ غیر معمولی حالات میں جب ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت بڑھ رہی ہے، ظلم و بربریت بڑھ رہی ہے، پاکستان کی عوام معاشی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، عالمی سیاست کے بازیگر ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، تو اب ہمیں ایک غیر معمولی صلاحیتوں کو حامل آرمی چیف چاہیے۔ آئی ایس پی آر نے اعلان کر دیا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نومبر میں چلے جائیں گے، تو شہباز شریف صاحب بے شک یہ اختیار بطور وزیر اعظم آپ کے پاس ہے، لیکن وہ غلطی جو ماضی کے تمام وزرائے اعظم نے کی آپ نے نہیں کرنی۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو ملک و قوم کے لیے تمام صلاحیتیں استعمال کر لے اور نگران سیٹ اپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو، تاکہ پاکستان کو دنوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر لوگ تو کہہ رہے ہیں، میڈیا چھپا رہا ہے سری لنکا کے حالات، لیکن یہ بات ریکارڈ پر آ چکی ہے کہ روٹی کی جنگ، روٹی کا انقلاب سری لنکا میں آ چکا ہے، اور اب روٹی کی خاطر لوگوں نے تمام اداروں کو الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ دنیا میں سری لنکا کا تعلیمی ماڈل مثالی تھا، آج سری لنکا میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ایک دن میں ہوا ہے؟ یہ مسلسل گراوٹ کے نتیجے میں آیا ہے، اور ہم بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا وقت کا تقاضے کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل لوگوں کو راستہ دینا چاہیے۔ وہ راستہ دو ہی طریقے سے ملتا ہے، یا تو خاص ماحول بنا کے طے کر لیا جائے، یا پھر عوام انقلاب کے لیے سڑکوں پہ نکل آئیں اور ان 2% کا گریبان پکڑ لیں جو استحصال کر رہے ہیں، جو ان کے حصے کی روٹی پہ قابض ہے، جو ان سے روٹی چھیننے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے فرانس میں ہوا تھا کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لو، پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔
لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، انہیں ظلم کی چکی سے نکالنا ہے، اور نکالنے کے لیے اگر وقت کا تقاضا انقلاب ہے تو وہ آ کے رہے گا۔ آپ یاد رکھیے، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ طوفان کب آتا ہے، سمندر کی موجیں کب باہر آ جاتی ہیں اور بیچ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہا کر لے جاتی ہیں، لاوا کب پھٹتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا، وہ رب کے حکم سے پھٹتا ہے۔ اور پاکستان کا موسم اس وقت بھرپور انقلاب کے لیے تیار ہے۔ انقلاب بہت تیزی سے باہر نکلنے کو تیار ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں انقلاب کا لیڈر کون ہوگا؟ ابھی ہم سے محترمہ نافیہ سلطان صاحبہ نے پوچھا، ابھرتی ہوئی شخصیت ہیں، کہ کیا ملک میں انقلاب آ جائے گا؟ ہم نے کہا ضرور آئے گا۔ ہمیں کراچی سے لطیف باوانی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا کی طرح سے انقلاب آئے گا۔ چونکہ ان کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، لہٰذا انہیں پتہ ہے کہ حالات گراوٹ کی کس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ وقت کے تقاضا انقلاب کا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو اتنی شدت سے نہ توڑا جائے کہ جس کے نقصانات بہت ہو جائیں۔ تو بہتر ہے آرمی چیف کا انتخاب پاکستان کی ضروریات کو سامنے رکھ کے کیا جائے، نہ کہ شہباز شریف صاحب آپ کی ضروریات کو، زرداری صاحب کی ضروریات کو، آپ کے اتحادیوں کی ضروریات کو، عمران کی ضرورت نہیں۔ پاکستان میں جب آپ ساری جماعتیں آرمی چیف کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا ہی لائی ہیں تو پھر اس قوم کی ضرورت کے مطابق آرمی چیف ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی اوقات کا تو اسی دن پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ جب چائنا نے پاکستان کی فوج سے گارنٹی لی اور فارمیلٹی میں آپ کا وزٹ کرا دیا۔ یہ سارا کام پہلے سے بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کچھ ایسے اصول طے کر لیں کہ ہماری ذات سے زیادہ ملک اہم ہے، اور 2% کو قربانی کے لیے تیار کر کے اس کی قربانی کر دیں۔ اگر آپ ان 2% کی قربانی نہیں کریں گے تو پھر آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ آپ کا یہ سسٹم نہیں بچے گا جس سے آپ مالدار ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ والے کروڑوں روپے بھر کے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، عوام کو لڑواتے ہیں، کوئی نون لیگ کے نام پر، کوئی پی ٹی آئی کے نام پر، لیکن جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو سب متحد ہو جاتے ہیں، فوراً قانون سازی کر لیتے ہیں اور اپنا مفاد پا لیتے ہیں، پھر عوام کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑائی نورا کشتی ہے۔ آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، اپنے کیسز واپس کرا لیے، آپ نے ترامیم کر لی، مناسب ہے کہ اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف چلا جائے۔ بصورت دیگر پاکستانی قوم زخموں سے نڈھال ہے، اور زخموں سے چور چور قوم جب باہر آئے گی تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ ہر ایک زخم ایک اور زخم کی ہے طلب، عجیب نشہ ہے قربانیوں کے موسم میں۔ اب 2% کی قربانی پاکستان کے 98% عوام لے کے رہے گی۔ اور ایک اور شعر آپ کی نظر ہے، سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے، کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ بنے۔ نافع سلطان صاحبہ، یہ جنگ آپ نے، ہم نے، سب نے لڑنی ہے۔ باوانی صاحب بھی کراچی سے تیار ہے، بے شمار لوگ تیار ہیں کہ کرپٹ ہمارا سلطان نہیں ہو سکتا، اور جب تک یہ کرپٹ نظام ہے کرپٹ سلطان بنتے رہیں گے۔ ہمیں ان کو دفن کرنا ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔